کلام پاک کے مولا مجھے آداب سکھلا دے، مجھے کعبہ دکھا دے، گنبد خضرا بھی دکھلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی، ہمارے ساتھ جانشین امیر اہل سنت صاحبزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظ اللہ العالی تشریف فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل حسب معمول ایک پرٹیکولر موضوع ہوگا، اس پہ بالخصوص قرآن کریم ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے، یہ بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ضمن میں دیگر بھی اچھی باتیں ہوں گی۔ آج ہمارا موضوع شکر ہے، اور اس کے تحت انشاءاللہ عز و جل بہت ساری باتیں پوچھنی ہے۔ بہت پیارا موضوع ہے اور بہت ہی زبردست اس اعتبار سے کہ ایک بندے کا اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کا جو ایک معاملہ ہے، اس میں شکر بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر صاحبزادہ عطار کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اپنے سوالات اور موضوع سے متعلق گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سنن نسائی شریف میں حدیث پاک ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور، موضوع کی طرف دیگر گفتگو کرنے سے پہلے اور قرآن کا حکم اور قرآن کی تعلیمات سننے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ وضاحت اس کی ہو کہ شکر ہے کیا، بلکہ جو لفظ شکر ہے، یہ شکر ہے، شکر ہے اور شکر ہے، صحیح اس کا تلفظ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اصل میں جو نا یہ ہے شکر، شکر شین پر زبر ہے، کاف پر کوئی حرکت نہیں، کاف مجزوم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کاف پر جزم ہے، ٹھیک، اور را بھی کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے اس پر، ٹھیک ہے، تو یہ شکر۔ ٹھیک، اسکرین پہ بھی مدنی چینل کے ناظرین یہ لکھا ہوا ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ شکر ہے کس طریقے سے، اس کے تلفظ کیا ہے، اعراب زیر زبر پیش اس پہ کس طریقے سے۔ اچھا، جب بھی کسی لفظ میں جی، یا کسی کلمے میں تردد ہو، یعنی پریشانی ہو کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، جی، تو اس وقت جو ہے نا وہ ابھی کا نہیں پرانا بھی طریقہ ہے کہ شعروں کی طرف جاتے ہیں، اشعار کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک، کہ چونکہ لغت کا جو ہے نا بعض کا الفاظ کا جو ہے نا تلفظ وہ جی، شعر کے ذریعے پتہ چلتا ہے، شعر کے ذریعے سے، وہ شعر، کیسے؟ ہاں، اب جیسے چونکہ شعر کو جب ہم طرز میں پڑھیں گے نا جی، تو اگر صحیح تلفظ ہوگا تبھی ہم اسے پڑھ سکیں گے، ورنہ پھر وزن گر جائے گا، تو اچھا، طرز میں تھوڑی آزمائش یعنی ہوگی، طرز جو ہے اس کا جو ترنم بنتا ہے کہہ لیں، جی جی، تو وہ اس میں صحیح تلفظ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اہمیت رکھتے ہیں، ٹھیک، بالکل اہمیت رکھتا ہے، جزاک اللہ۔ تو اس کے بارے سید میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ جو مدینے جا رہے تھے نا، جی، تو اس وقت کے لیے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، سبحان یہ میں نے مصرع پڑھ کے سنا ہے۔ جی، تو اب دیکھیں یہاں شکر، اور جی، اس کو شکر پڑھیں گے نا، شکر خدا، تو یہ کہ یہ وزن تھوڑا گر جائے گا، ردم ٹوٹ جائے گا، ہاں بالکل، ٹھیک، درست فرما آپ نے۔ یہ تو تلفظ ہو گیا حضور، جی، لفظ شکر کا تلفظ ہو گیا۔ اب اس شکر کی حقیقت کیا ہے؟ ہم بہت کہتے ہیں، سنتے ہیں، چاہے شکر کے ہیں چاہے شکر کے ہیں، جو مرادی معنی ذہن میں ہوتا ہے، ایک مراد جو ذہن میں ہوتی ہے وہ تو بہرحال اسی طرف ہوتی ہے، شکریہ ادا کرنا، شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں،
اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ واقعی یہ تو ہے کہ ایک جو ہے وہ شکر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی. شکر یہ ہے کہ جو بھی اسے چیز ملی، جو بھی اسے نعمت ملی، جی. تو اسے یہ فیل کرے، اسے محسوس کرے. تو اب یہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں، اس کو فیل کرے، محسوس کرے کہ یار مجھے یہ چیز ملی. کس نے دی؟ رب نے دی. رب نے دی. تو اب یہ اس کا شکر ادا کر. اب دیکھیں شکر یوں بھی ادا ہو سکتا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، یا ربی میں، یعنی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھی الفاظ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے. ٹھیک. تو یہ شکر ادا کرنا کہلائے گا. یہ شکر ادا کرنا کہلائے گا. ٹھیک. البتہ اس کے آگے تفصیل آئے گی کہ شکر کس کس طرح ادا ہوتا ہے، شکر ادا کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں. اگر کوئی نعمت ملی تو کن چیزوں سے بچنا ہے. بچنا بھی شکر میں. اچھا، کسی چیز سے بچنا بھی، کسی چیز سے بچنا بھی شکر ہے. وہ انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی. ٹھیک. تو اچھا، پھر دوسرا یہ کہ ناشکری یہ ہے، چونکہ جب ہم شکر پہ جائیں گے تو ناشکری پہ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، ضد سے بچانی جائے گی چیز. ہاں ٹھیک ہے. ناشکری یہ ہے کہ اس نعمت کو بھول جانا. اچھا، یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اسے بھلا بیٹھیں گویا. اسے بھلا بیٹھے ہیں تو یہ ناشکری ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں تو پھر شکر ہے. بالکل، اس کا معنی یہ ہوا. اور بھول جائیں تو یہ ناشکری ہے. حضور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں شکر کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، کیا تعلیمات دی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو. تو صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا واجب ہے. سبحان اللہ. واجب ہے، لازم ہے. جی. اور تفسیر بیضاوی میں اس کے تحت لکھا ہے کہ عبادت جو نا یہ بغیر شکر کے نہیں ہوتی. عبادت بغیر شکر کے نہیں ہوتی. بغیر شکر کے نہیں ہوتی. اور تفسیر کبیر میں کہ شکر تمام عبادتوں کی اصل ہے. ٹھیک. اور ایک اور مقام پر اللہ کریم کا ارشاد ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرو. تفسیر خازی نے اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ میری اطاعت کر کے میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی کر کے ناشکرے مت بنو. ٹھیک. تو بے شک جس نے اللہ کریم کی اطاعت کی اس نے اس کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ. اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے اس کی ناشکری کی. اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے. آمین. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جو بندہ اللہ کریم کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور جو اس کا شکر کرتا ہے وہ اس سے وہ اور عطا فرماتے ہیں، اور اس کی ناشکری کرے گا وہ اسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا. اور یہ جو میں نے مضمون عرض کیا نا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا، جی، تو ظاہر ہے کہ جو ہی بزرگان دین ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی طرف سے تو نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں قرآن حدیث سے ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہیں سے لے کر پہنچاتے ہیں ہم تک. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اور دوں گا یعنی زیادہ دوں گا. ہاں، مزید ملے گا. ٹھیک. اور اگر ناشکری کرو گے اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کی تفسیر میں خزائن العرفان میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ شکر سے جو نا نعمت میں بڑھوتی ہوتی ہے، نعمت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نعمت میں اضافہ ہو تو اس سے اگر کوئی نعمت ملی تو وہ اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرے. سبحان اللہ. تو شکر اس طرح ادا، بالکل نعمت اضافہ ہوگا. شکر ادا کرنے کا جو ہے وہ جو حق ہے وہ اس طرح ادا کرنا ہوگا. ٹھیک. اب یہاں یعنی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اب اگر کسی کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا یا شادی ہوئی تو اب بعض لوگ ظاہر ہے کہ وہ ناچ گانے کرتے ہیں، میوزیکل پروگرام رکھواتے ہیں، فنکشنز رکھواتے ہیں، تو یہ غلط ہے. خوشی کا موقع ہے نا، جی، تو یہ غلط ہے. لوگ تو یہی کہتے ہیں خوشی کا موقع اسی لیے تو کر رہے ہیں.
تو بھائی خوشی کا موقع ہے تو اس میں تو اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے. گناہ اللہ کے تعالیٰ کی نعمت ملی ہے نا, جی اللہ کی نعمت ملی ہے, بالکل ملی ہے. تو اللہ کی نعمت ملی ہے تو ظاہر ہے کہ تو شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی اور عبادت کرنی چاہیے, اس سے تو اور بچنا چاہیے. ٹھیک, چونکہ ایک تو یہ نعمت ملی ابھی بھی, اور اگر آیت دیکھا جائے لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اللہ اکبر, تو اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے. استغفر اللہ. تو یہاں تو شکر اور ادا کرنا چاہیے, یعنی شکر کی ایک قسم آگے آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ یہ نافرمانی سے ہی بچنا ہے اللہ تعالیٰ کی. اب دیکھیں کہ دنیاوی طور پہ اب دیکھیں جی کہ اگر ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے جی تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایسا ہی. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرہ, یہ کیا ہے, یہ دعا ہے, یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اچھی جزا عطا فرمائے. ٹھیک, یار آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہنچا دیا, کہ میں سواری کے انتظار میں تھا, آپ نے مجھے پہنچا دیا. تو یہ کیا ہے, اچھا اب دیکھیں کہ اچھا اب ہمیں جیسا کوئی نوازتا ہے, جیسا ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے جی تو ہم ویسا اس کا شکر ادا کریں, وہ جیسا ہم پر احسان کرتا ہے ہم اس کا ویسا شکر ادا کریں. ایسا ہی. اچھا اب دیکھیں دنیاوی دستور ہے جی کہ اگر کوئی کچھ دے آپ پر مہربانی کرے جی تو اس کی بندہ اطاعت کرتا ہے, جی, اس متی ہو کی جاتا بات نہیں ٹالتا, ہے. جی ایسے ہی. کہتا ہے نہیں یار یہ میرا محسن ہے, جی اس نے مجھ پر احسان کیا تھا, میں اس کی بات کیسے ٹالوں. جی, لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہاں کہ بس ان کی تو بات ٹال نہیں سکتے کیونکہ میرے محسن ہیں, ان کا بڑا احسان ہے میرے اوپر, تو ان کی بات نہیں ٹال سکتا. جب ہم ایک بندے کی, بندہ خدا کی بات نہیں ٹال سکتے, کیوں کہ ہمارا محسن ہے نا, جی احسان کیا اس نے احسان کیا ہے نا ہم پر, کوئی نعمت اس کے ذریعے سے ملی ہے. حالانکہ نعمت اس کو دینے والا کون, نعمت اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ, بالکل وہ تو ذریعہ بنا ہے. ٹھیک ہے, حقیقت میں دینے والا تو رب تبارک و تعالی بالکل ہے. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو دیکھیں کہ اس نے ہمیں آنکھیں نہیں دی, جی اس بندے نے ہمیں زبان نہیں دی, اس بندے نے ہمیں کان نہیں دیے, یہ اس ساری بندے نے ہم نعمت, لوگ کو روح نہیں ڈالی. یہ ساری نعمت اللہ نے یہ دی ہے. ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے. جی اس بندے نے ہم پر بارش نہیں برسائی, اس نے ہمیں ہوا نہیں دی, تو ساری نعمتیں دینے والا کون, اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. تو وہ تو زیادہ حقدار ہے, کہ وہی اس کا اصل حقدار تو وہی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. تو جب ہم ایک عام بندے کی نافرمانی کرنے میں ڈرتے ہیں, اس کے بعد ٹالنے میں ڈرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم کیسے ٹالیں, اس کا فرمان ہم کیسے ٹالیں. تو لہذا خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو, ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضور یہ بات تو بالکل درست ہے, آپ نے قرآن کی روشنی میں ارشاد فرمائی, قرآن کریم کا حکم ہمیں بتایا, اور یقینی طور پہ ایک مسلمان کو تسلیم بھی کرنا چاہیے, اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن بعض اوقات یوں دیکھنے یا سننے میں آتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی جو شکر ادا کر رہے ہیں ان کو تو اللہ نے بہت دیا, ان کو نوازا ہے, ان کو گاڑیاں دی ہیں, ان کو بنگلے دیے, ان کو مال و دولت دیا ہے, آل اولاد دیے, عزت دیے, منصب دیے, ہم کس بات کا شکریہ ادا کریں, ہمارے پاس ہے کیا. چھت ٹپکتی ہے, فرش ٹوٹا ہے, بارش ہوتی ہے تو پانی چھت سے بھی آ رہا ہوتا ہے, فرش سے بھی آ رہا ہوتا ہے, جناب کھانے کے لیے نہیں ہے, جناب پینے کے لیے نہیں ہے, پہننے کے لیے معقول کپڑے نہیں ہیں. یعنی ہر کسی کے الگ الگ شکوے شکایتیں, ناشکری کے جملے ہوتے ہیں. تو وہ کیسے شکریہ ادا کریں, کس بات کا شکریہ ادا کریں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی گزشتہ کلام میں, جی کہ اللہ کریم نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, جی زبان دیے, کان دیے. جی اچھا دنیاوی طور پہ جو دنیاوی نعمتوں بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھے. ٹھیک ہے, اگر چھت ٹپک رہی ہے, فرش ٹوٹا ہوا ہے, تو اب ایسوں کو چاہیے کہ وہ ان افراد کو دیکھیں کہ جن کے پاس چھت ہی نہیں ہے, اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں, اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. اچھا اب وہ ایسوں کو دنیا دیکھیں, آگے کی طرف بڑھ رہی ہے, ہم ادھر دیکھیں. ایسوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس جو ہے نا وہ گھر ہی نہیں ہے رہنے کے لیے. آپ کے پاس اگر چھت ٹپک رہی ہے تو آپ کا اپنا گھر ہے نا, جی اپنا ہے یا جو بھی ہے, یعنی اگر اپنا ہے جی تب بھی شکر ادا کریں کہ یار آپ کا اپنا ہے, آپ مالک ہیں, کل آپ کو پیسہ ہے تو آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس کو یہ چھت ریپیئر کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو آپ کو چاہیے کہ کرایہ دار کو دیکھیں کہ جو کرایہ بھر رہا ہے. ٹھیک ہے, کرایہ دار کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا کرایہ, کہ جو بیچارہ جھوپڑی میں رہ رہا ہے یا فٹ پاتھ پہ رہ رہا ہے, تو کرایہ دار کو چاہیے کہ وہ ایسے کو دیکھے. ٹھیک, ہم جو ہے نا ہمیشہ اپنے سے جو ہے نا بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. موٹر سائیکل والے کو چاہیے کہ سائیکل والے کو دیکھے, سائیکل والے کو چاہیے کہ پیدل والے کو دیکھے, پیدل والے کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھے جس کا پاؤں نہیں ہے, جو مفلوج ہے اس کو دیکھے. بعض اپاہج ہوتے ہیں پاؤں نہیں ہوتے, بیچارے چلنے سے معذور ہوتے ہیں. جی اس طرح کان والوں کو چاہیے کہ وہ بہروں کو دیکھے, جی زبان والے کو چاہیے کہ وہ گونگے کو دیکھے.
کہ جو بول نہیں پاتے. اسی طرح جن کے پاس آنکھیں ان کو چاہیے کہ وہ نابیناؤں کو دیکھے, کہ جن بیچاروں کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ ان سب کو دیکھ کر جب وہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں آنکھیں دی, اس نے ہمیں کان دیے, ہمارے کان سلامت, ہماری سنوائی سلامت, جی ہماری قوت گویائی سلامت, ہماری آنکھیں سلامت کہ ہمیں نظر آتا ہے. جی تو یہ جب ہم سب دیکھیں گے نا اس طرح جو ہے شکر کے مواقع ہوں گے. اب دیکھیں کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو مسلمان کے پاس تو سب سے بڑی نعمت ایمان ہے نا. بے شک اس پر اللہ اس میں تعالیٰ کوئی کا شک نہیں. شکر ادا کرے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے, کسی بڑی نعمت ہے کہ اس کا جتنا شکر ادا کرے اللہ کریم کا اس پر وہ کم ہے. صحیح بات ہے. آئیے اس حوالے سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ارشاد. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسے بندے کے پاس سے ہوا کہ جو بیچارہ کوڑ زدہ تھا, آنکھیں بھی اس کی نہیں تھی, ٹھیک ہاتھ پاؤں سے بھی وہ آزمائش میں تھا, ٹھیک. مگر زبان سے وہ کہہ رہا تھا اے اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے جس مصیبت کو دیکھا جائے تو اس میں مبتلا ہے, اب تو کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے. جی تو اس نے عرض کی کہ میں جو ہے وہ کہ اللہ کریم نے جو مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کہ اس کا کرم ہے کہ میرے پاس ایمان ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بلکہ سب سے بڑی نعمت. سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت ہے. حضور اس نعمت کا فائدہ تو آخرت تک ہے. بالکل. یعنی بہت ساری نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جن کے فوائد جو ہیں مدنی چینل وہ دنیا تک ہی ہیں. ہم نے کھایا پیا, جسم بنا, جو بھی ہوا وہ دنیا تک ہی ہے. کافر بھی دنیا میں کھاتا پیتا ہے, جی, کرتا ہے سب کچھ, کماتا ہے, وہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے اگر کفر پر خاتمہ ہوا. اور ایمان کی نعمت ایسی ہے کہ ایمان کی بیڑا نعمت پار تو بس پھر تو بیڑا پار ہے. اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھ اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور آج کے سلسلے میں ہم نے کیا کیا سیکھا ہے؟ آج ہم نے سیکھا ایک تو یہ کہ وہ شکر کیا ہے. ٹھیک تو شکر کی تعریف یہ کہ اس کی نعمتوں کا اظہار کرنا, ٹھیک, یا اس کی نعمتوں کو یاد کرنا. ٹھیک. اچھا, مزید یہ کہ وہ ہمیں چاہیے کہ یہی لگے کہ ہم جو ہے نا وہ تنگی میں, ہمارے پاس نعمتیں کم ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ اپنے سے جو ہے نا وہ بڑے کو نہیں دیکھنا, ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ دنیاوی, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ مسلمان کے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. سبحان اللہ. ایمان کی دولت سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس پر بندے کو چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کے تحفظ کے لیے دعا کرے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت مرتے وقت تک ساتھ رہی, قبر میں ساتھ رہی تو بیڑا پار ہے. ٹھیک. ورنہ بیڑا غرق ہے. خدا نہ خاصا یہ نعمت کی تو اللہ ہمیں اس نعمت پر استقامت دے, اللہ ہمارا اسی پر خاتمہ فرمائے. اور یہ کہ اللہ کریم کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی, جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے. جی جی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. دیکھیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر کتنے احسانات ہیں, اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس امت پر دیکھیں کتنی آسانی ہے. کہ اس امت پر ایک یہ بھی ہے کہ اگر سحری سے پہلے اگر کوئی بندہ سو گیا, جی, کوئی مسلمان سو گیا, تب اٹھ کر سحری کر سکتا ہے. یہ اس امت کے لیے, ورنہ پہلے یہی تھا سحری کے وقت میں. ہاں, ورنہ پچھلی امتوں میں کیا تھا کہ عشاء کے بعد اگر کوئی سو جائے جی تو اب وہ سحری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور ہم تو کرتے ہی عشاء کے بعد بالعموم لوگ سوتے ہیں. بالکل, ہم سوتے ہیں وقت سحر میں اٹھ کے سحری. بالکل. سبحان اللہ. یہ بھی ہم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اتنی بے شمار نعمت ہے, یہ بھی انہی کی برکت ہے کہ اس امت پر یہ بھی ایک آسانی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور دعا بھی فرما دیں کہ ہم شکر گزار بن جائیں, خاتمہ بالایمان ہو ہمارا. اللہ کریم ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے, ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل دیکھتے رہیے, رحمتیں, نعمتیں اور علم دین کی روشنی سے مستفیض ہوتے رہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام پاک کے مولا مجھے آداب سکھلا دے, مجھے کعبہ دکھا دے, گنبد خضرا بھی دکھلا دے.